بھیڑیا اور بھالو کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھنے جنگل میں ایک بھالو رہتا تھا جس کا نام بھوکا بھالو تھا۔ وہ بہت بڑا اور طاقتور تھا لیکن اس کا دل نرم اور پیارا تھا۔ بھالو سارا دن جنگل میں گھومتا اور اپنے دوستوں سے باتیں کرتا تھا۔ اس کے بہت سے دوست تھے جیسے خرگوش، ہرن اور چڑیا۔ وہ سب اسے بہت پسند کرتے تھے کیونکہ وہ دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا اور سب کی مدد کرتا تھا۔ بھالو کو جنگل میں شہد جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ ہر روز شہد کے چھتے تلاش کرتا اور انہیں بڑی محنت سے جمع کرتا۔ جب اسے شہد مل جاتا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھتا اور کہتا، واہ، یہ سب سے بہترین چیز ہے جو قدرت نے ہمیں دی ہے۔ بھالو کا دل بڑا تھا اور وہ دوسروں کے ساتھ اپنے شہد کو بانٹنے میں بھی خوشی محسوس کرتا تھا۔ ایک دن بھالو جنگل کے کنارے پر ایک بھیڑیا سے ملا۔ بھیڑیا بہت ہوشیار اور چالاک تھا۔ اس نے بھالو کو دیکھتے ہی اپنی مکاری بھری مسکراہٹ دکھائی اور کہا، بھائی بھالو، تم کیسے ہو؟ سنا ہے کہ تمہیں شہد جمع کرنے کا بہت شوق ہے۔ کیوں نہ ہم دونوں مل کر شہد تلاش کریں اور اسے آپس میں بانٹ لیں؟ بھالو سادہ دل تھا، اس نے بھیڑیا کی باتوں پر فوراً یقین کر لیا۔ اس نے سوچا کہ بھیڑیا کے ساتھ مل کر شہد جمع کرنا اچھا ہوگا اور وہ فوراً تیار ہو گیا۔ دونوں مل کر جنگل میں شہد کے چھتے ڈھونڈنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد انہیں ایک بہت بڑا شہد کا چھتا ملا۔ بھالو نے بڑی مہارت سے اسے درخت سے اتار لیا اور کہا، یہ شہد بہت مزیدار لگ رہا ہے، ہم اسے برابر برابر بانٹ لیتے ہیں۔ بھیڑیا یہ سن کر خوش ہو گیا لیکن اس کے دل میں کچھ اور ہی تھا۔ اس نے بھالو سے کہا، بھائی بھالو، کیوں نہ پہلے میں ذرا چکھ لوں تاکہ دیکھ سکوں کہ یہ شہد کتنا مزیدار ہے۔ بھالو نے اپنی سادگی میں ہاں کر دی اور بھیڑیا کو شہد کا پہلا حصہ دیا۔ بھیڑیا نے شہد کا پہلا چمچ چکھا اور کہا، ارے، یہ تو بہت ہی مزیدار ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے صحیح سے نہیں چکھا، ایک اور چمچ لے لیتا ہوں۔ بھالو نے کوئی اعتراض نہ کیا اور بھیڑیا کو مزید شہد دے دیا۔ یہ سلسلہ جاری رہا اور بھیڑیا شہد کا زیادہ تر حصہ خود ہی کھاتا رہا۔ بھالو معصومیت سے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ شاید بھیڑیا اس سے انصاف کرے گا، لیکن بھیڑیا نے تقریباً سارا شہد کھا لیا۔ جب بھالو نے دیکھا کہ شہد تقریباً ختم ہو چکا ہے تو اس نے بھیڑیے سے پوچھا، بھائی، میرے لیے بھی تھوڑا شہد رہنے دو۔ بھیڑیے نے مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا، ارے بھالو بھائی، یہ دیکھو، میں نے تو صرف تھوڑا سا چکھا تھا اور دیکھو اب تو سارا ختم ہو گیا، لیکن فکر مت کرو، اگلی دفعہ تم زیادہ لے لینا۔ بھالو کو افسوس ہوا لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ اس کا دل بھاری تھا لیکن اس نے کسی سے شکایت نہیں کی۔ اگلے دن بھیڑیا پھر آیا اور بھالو سے کہا، بھائی بھالو، آج ہم پھر شہد تلاش کریں گے اور اس بار تم زیادہ لے لینا۔ بھالو نے سوچا کہ شاید اس بار بھیڑیا سچ بول رہا ہے، اس لیے وہ پھر تیار ہو گیا۔ دونوں پھر سے جنگل میں گئے اور ایک اور بڑا شہد کا چھتا ڈھونڈا۔ اس بار بھی بھالو نے زیادہ محنت کی اور چھتا اتارا، لیکن جیسے ہی شہد جمع ہوا بھیڑیا پھر سے وہی چالاکی کرنے لگا۔ اس دفعہ بھالو کو سمجھ آ گیا کہ بھیڑیا اس کے ساتھ دھوکا کر رہا ہے۔ اس نے نرمی سے کہا، بھائی، تم نے کل بھی سارا شہد کھا لیا تھا، اس بار مجھے تھوڑا زیادہ حصہ چاہیے تاکہ میں بھی کچھ کھا سکوں۔ بھیڑیا نے غصے سے کہا، کیا تم مجھے چور کہہ رہے ہو؟ یہ شہد تو سب کا ہے اور میں نے تمہیں کل بھی کہا تھا کہ اگلی دفعہ تم زیادہ لے لینا۔ بھالو حیران ہوا کہ بھیڑیا کتنی بے شرمی سے جھوٹ بول رہا ہے۔ آخر کار بھالو نے فیصلہ کیا کہ وہ اس دھوکہ باز بھیڑیے کے ساتھ مزید نہیں چلے گا۔ اس نے کہا، تمہاری نیت صاف نہیں ہے اور میں اب تمہارے ساتھ شہد تلاش کرنے نہیں آؤں گا۔ بھیڑیا غصے سے بھالو کو چھوڑ کر چلا گیا لیکن بھالو کو اپنی سادگی کی وجہ سے بہت سبق ملا۔ اس نے سیکھا کہ ہمیشہ ہر کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور کسی کی نیت کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ بھالو نے دوبارہ شہد جمع کرنا شروع کیا لیکن اب وہ اکیلا کام کرتا تھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شہد بانٹتا تھا۔ اس کے دوست اسے ہمیشہ سراہتے اور اس کی مدد کرتے اور بھالو نے بھی سیکھا کہ اصلی دوست وہ ہوتے ہیں جو آپ کی خوشیوں اور دکھوں میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یوں بھالو نے اپنی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزارنی شروع کی اور اس نے کبھی بھی دوبارہ بھیڑیے جیسے مکور اور دھوکہ باز لوگوں پر بھروسہ نہیں کیا۔ جنگل میں سب دوست خوش رہتے اور مل جل کر زندگی گزارتے۔